السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ 25واں پارہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کشتی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کشتیاں پانی پر چلتی ہے، سمندر پر پہاڑوں مانند یہاں سے وہاں، اس ملک سے اس ملک پہنچتی ہیں، جس سے لوگوں کو روزی ملتی ہے، لوگوں کا کام آسان ہوتا ہے، اور آنا اور جانا سفر کرنا سہل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک جگہ فرماتا ہے: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ پہاڑوں مانند جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے۔ سوچئے سمندر کتنا گہرا ہے، اور پھر اس کے اوپر پانی کی جو حرکت ہے، اس کے اوپر کشتی دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، اور بڑی بڑی کشتیاں، اور یہ زمانہ قدیم سے لمبی لمبی اونچی اونچی بڑی بڑی کشتیاں چلتی تھی، اور آج بھی چل رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے اس سمندر سے اس پار تک نقل و حمل کے لیے، آنے اور جانے کے لیے، سامان کو پہنچانے کے لیے کشتی کا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: اللہ الذی سخر لکم البحر، وہی رب العالمین ہے، وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے موافق بنا دیا ہے، جبکہ سمندر کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اور سمندر کے اندر پانی کی جو حرکت ہے، دریا جو موج کھا رہی ہے، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے سمندر کو، دریا کو ہمارے تابع بنایا ہے۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ ہم اس میں کشتی چلا سکیں۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ، تاکہ اس سمندر میں کشتی دوڑ سکے، چل سکے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس میں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل سے کیا مراد ہے؟ روزی حاصل کر سکو۔ کشتیاں چلتی ہیں، ادھر سے ادھر آتی جاتی ہیں، کھانے پینے پہننے کا سامان اس میں رہتا ہے، اس پار سے اس پار کشتیاں پہنچاتی ہیں، اس بندرگاہ سے اس بندرگاہ تک لے جاتی ہیں، جس سے انسانوں کے لیے راحت، سکون اور کھانے اور پینے اور پہننے کی چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے: وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔
تو اللہ رب العالمین کی انعام میں سے اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے کشتیاں بنائی ہے، اور وہ کشتیاں سمندر پر، پانی پر بڑی تیزی سے دوڑتی ہیں، چلتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے نقل و حمل کا معاملہ آسان ہوتا ہے، یہاں سے وہاں سامان پہنچتا ہے، اس ملک سے اس ملک کا مال اترتا ہے، آتا اور جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اور اگر کشتیاں نہ ہوتی اللہ تبارک و تعالی کشتیوں تک انسان کی رسائی نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کتنی دقتیں ہوتی، کتنی پریشانیاں ہوتی۔ آج آپ سوچ لیجئے کہ یہ انسان طرح طرح کی غذا کھاتا ہے، یہ دال ہے، یہ چاول ہے، یہ چائے پتی ہے، مٹر کا دانہ ہے، مختلف قسم کی غذائیں ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھ لیجئے، ملک کی جو غذائیں ہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں، پھل فروٹ ہے، اس کی تعداد بہت معمولی ہے۔ ساری غذائیں اور سارے کھانے اور پینے پہننے کی چیزیں بیرونی ممالک سے آتی ہیں، چاہے کپڑا ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو۔ اب ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ یہ کھانے اور پینے اور پہننے کی چیزیں فلاں اور فلاں ملک سے آتی ہیں، لیکن کس راستے سے آتی ہے، کیسے پہنچتی ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے۔ باہر سے مال آتا ہے، کھانے اور پینے کی چیزیں آتی ہیں کشتی کے ذریعے سے، بڑے بڑے جہاز کے ذریعے سے۔ تو جہاز کی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہواؤں میں اڑتا ہے، اور ایک جہاز وہ جو پانی پر دوڑتا ہے، پانی پر چلتا ہے۔ بڑے بڑے جہاز سے سارا سامان آتا ہے، سارا سامان ملک میں آتا ہے، اور ہر ملک میں سپلائی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رب العالمین کی ہر نعمت پر شکر بجا لائیں، اس کا صحیح استعمال کریں، نعمت کی ناقدری نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے دریا ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور دریا پہ کشتی ہمارے لیے دوڑائی ہے، تاکہ مقصد یہ ہے کہ ہم کو اللہ کا فضل مل جائے، نعمت مل جائے، روزی مل جائے، کھانے پینے پہننے کا سامان وقت پر مناسب قیمت پر ہم کو مل جائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ شکر کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔